ایمان بالرسل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم ان کے معجزات پر یقین رکھیں. تو اب 131 نکالیے اور معجزات کو پڑھ لیتے ہیں. معجزات سے مراد وہ خلاف عادت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء کی صداقت کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات برحق تھے. ٹھیک ہے. ان معجزات کو صحیح اور درست تسلیم کرنے کے لیے عقل کی نہیں بلکہ نقل سے مراد کتاب و سنت کے دلائل کی ضرورت ہے. معجزات کا واقع ہونا اس لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے کہ تمام کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اشیاء کی شکلوں اور واقعات کی عادی رفتار میں جزئی طور پر یا کلی طور پر جیسی چاہے تبدیلی کر دے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کسی چیز کی شکل میں تبدیلی کر دے فار ایور یا وقتی طور پر. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم معجزات کے بارے میں پڑھ کے سن کے تھوڑے سے پریشان بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. مثلا ابھی انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ بھیڑیا بول رہا ہے, بات کر رہا ہے انسان سے. تو اب کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے بھیڑیا بولے. تو کیا بھیڑیا کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اگر اللہ نے ہماری زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے تو بھیڑیے کو بولنے کی نہیں دے سکتا وہ. اصل بات اللہ کی طاقت اور قدرت ہے, اور وہ اپنی اس طاقت اور قدرت کے ساتھ جس کو جو چیز چاہے عطا کرے. بولنے والے کو گنگا کر دے تو وہ کر سکتا ہے, اور گنگے کو بولنے والا کر دے تو وہ بھی کر سکتا ہے. زندہ کو مار دے یا مرے ہوئے کو زندہ کر دے. اصل تو اختیار اور طاقت اللہ کی ہے. اگر عقیدہ یہ ہو کہ اژدہے جس طرح پیدا ہوا کرتے ہیں اسی طرح پیدا ہو سکتے ہیں, اس کے سوا کسی دوسرے ڈھنگ پر کوئی اژدہا پیدا کرنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے, تو یقیناً ایسے شخص کے بیان کو جھٹلایا جائے گا. یعنی ہم نہیں مانیں گے اس کی بات. جو کہے کہ ایک لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہوئی پھر اژدہے سے لاٹھی بن گئی. اس کے برعکس اگر یہ عقیدہ ہو کہ بے جان مادے میں اللہ کے حکم سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور اللہ جس مادے کو جیسی چاہے زندگی عطا کر سکتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اللہ نے جیتا جاگتا سانپ بنا دیا تھا, تو اس کے حکم سے لاٹھی کا اژدہا بننا اتنا ہی غیر عجیب واقعہ ہے جتنا اسی اللہ کے حکم سے انڈے کے اندر بھرے ہوئے چند بے جان مادوں سے اژدہا بن جانا غیر عجیب ہے. یعنی عجیب بات نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس کو کبھی ہم انڈے سے جب بچہ نکلتا ہے تو ہم حیران نہیں ہوتے, کیونکہ وہ ایک عادت ہے نا. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ خوارق کی عادت چیز ہے, یعنی عادت سے ہٹ کر ایک چیز کا ہونا. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک واقعہ ہمیشہ پیش آتا ہے اور دوسرا صرف چند مرتبہ یا ایک ہی بار. ان معجزات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو, عادت جاریہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا کسی چیز کے پیدا ہونے کی جو عادت ہے یا قائم ہونے کی یا ختم ہونے کی, جی نیچرل لاز, کہ لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں. کس کا؟ کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو نہ توڑ سکے یا اس کے خلاف نہ جا سکے. وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ کسی کو 200 برس سلا کر اسے اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ عزیر علیہ السلام کا. اور پھر اصحاب کہف میں ایک نہیں کئی ایک تھے. معجزات صحیح دلائل ہیں. معجزات کیا ہیں؟ دلائل. ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کو راہ حق کی طرف لانے کے لیے دلیل فراہم کرتے ہیں, نہ کہ سحر یا جادو ہیں. دونوں میں فرق ہے. جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر جادو قرار دیا, اور اسی طرح جناب رسالت مآب کو بھی ساحر یا جادو قرار دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے نسبت مختلف معجزہ دیا گیا. آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ سورۃ طٰہٰ. مشرکین کہتے ہیں کیوں نہیں وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی لاتا. جواب میں فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم سورۃ العنکبوت. کیا انہیں معجزے کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ یعنی یہ تھوڑا معجزہ ہے. معجزات کے حوالے سے یہ بات قابل غور ہے کہ کسی نبی کے اپنے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ دکھائے. یہ یاد رکھیے. کیا نہیں کر سکتے انبیاء؟ وہ جو چند چیزیں بتائی تھی نا, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی مرضی سے معجزہ نہیں لا سکتے.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لاؤ یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. سورۃ الانعام 35. معجزہ کا ظہور پذیر ہونا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل کے پاس معجزات دے کر بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. سورۃ آل عمران 49. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند کچھ بناؤں گا، پھر اس میں کچھ پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. پھر ایک اور اہم چیز، معجزہ، کرامت اور استدراج کا فرق، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کیا معجزہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ان کی کیا ہوتی ہیں؟ کرامتیں. ٹھیک ہے. قرآن میں محالات فی العادہ، یعنی ایسی چیز جس چیز کا عادتاً وقوع محال ہو، اس کے وقوع پذیر ہونے کے جو واقعات بیان کیے گئے وہ 3 قسم کے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ان یوزول قسم کے جو واقعات ہیں یا جو ہیپننگز تھی وہ 3 ٹائپس کی ہیں. پہلی قسم وہ واقعات جو کسی نبی کے ہاتھوں اس کی قوم کے چیلنج کے جواب بنے، جو نبی کی رسالت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے بطور سند وقوع میں آئے، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اور اللہ تعالیٰ کا آگ کی فطرت کو بدل کر ٹھنڈا اور باعث سلامتی بنانا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، یا پتھر پر عصا مارنے سے پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا. یہ سب باتیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں قرآن مجید میں، یہ سارے واقعات جانتے ہیں آپ. دوسری قسم وہ غیر معمولی واقعات جو اللہ کے کسی نیک ولی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے. مثلا واقعہ سلیمان میں اس شخص کا ذکر جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور جس نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے ملک یمن سے فلسطین پہنچا دیا. ایسے واقعات کو کرامت کہا جاتا ہے. ٹھیک، یہ پڑھا آپ نے قصہ. اچھا، یہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ علم دیا اور ہمیں نہیں دیا؟ ایسا کیوں؟ کچھ لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اسی زندگی میں کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے. ایسا کیوں؟ وہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو یہ جو زنجیروں کا کٹنا ہے یہ کرامت نہیں ہے؟ زنجیر ویسے تو نہیں کاٹ سکتے. دیکھیے، ہمارے اندر ذوق یقین کوئی نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں عام طور پر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کوشش، محنت، اور اگر تھوڑی سی کوشش سے کچھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں میریکل ہو گیا. I can't believe کہ میں یہ کر سکتی ہوں. کر کے بھی نہیں یقین. اصل میں سہل پسندی بہت زیادہ ہے، آسانیوں کی تلاش بہت ہے. تیسری قسم ان واقعات کی ہے جو کسی کافر کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوں، جیسے سامری نے زیورات پگھلا کر ان سے بنی اسرائیل کے لیے ایک ایسا بچڑا بنا دیا جو بیل کی آواز نکالتا تھا. ایسے واقعات استدراج کہلاتے ہیں. ان تینوں اقسام پر اس لحاظ سے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہو سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. دوسرے ان تفصیلات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو ان واقعات کے سلسلے میں پیش آتی ہیں. اس کے علاوہ وہ کرامتیں جنہیں اولیاء اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ صرف خبر کی حیثیت رکھتی ہیں، جو سچی بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی. کوئی ضروری نہیں کہ ہم ان کی تصدیق کریں. چنانچہ اگر کوئی واقعہ کسی مومن اور متقی ولی کی طرف سے ظہور پذیر ہو اور اس میں خلاف شریعت بات نہ ہو تو اگر اس کا یقین کر لیا جائے تو کوئی گناہ لازم نہیں آتا. مثلا اگر آپ نے تاریخ میں کوئی واقعہ پڑھا کہ وہ خاتون جو مسلمان خاتون تھی نا مکہ میں، جو گھر گھر تبلیغ کرتی تھی، تو قریش نے دیکھا کہ یہ تو ہماری عورتوں کو خراب کر رہی، تو ان کو پھر ساتھ لے گئے تھے اور دھوپ میں انہیں کھڑا رکھا اور ان کو صرف شہد اور روٹی کھانے کو دیتے تھے، اور ان پہ ایک طرح سے غشی طاری ہو گئی. ان کو پیاس اتنی زیادہ لگی، جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پانی بھی پیا تھا اور ان کے کپڑے بھی گیلے تھے. تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ سب کہاں. اب مثلا اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے نا کہ وہ بندھی بھی تھی، رسیوں سے بندھی بھی تھی اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اکیلا ان کو چھوڑا گیا اور ان کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے ان کو پانی پلا دیا ہوگا. تو وہ اس پر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اسی طرح بعض اوقات یعنی وہ کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی خاص ایسی چیز نہیں، صرف یہ کہ اللہ کے راستے میں ان کو اذیت دی جا رہی تھی. تو اب ایسے واقعات سچے بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات
اس دور کے تو خیر ہم مان بھی لیں، لیکن آج کے دور میں بھی بعض اوقات آپ ایسی باتیں سنتے ہیں. مثلا حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، لیکن ان کے پاس رزق آتا تھا اللہ کی طرف سے. تو حضرت زکریا پوچھتے تھے کہ یا مریم انا لکی ھذا، تو یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. قالت وہ من عند اللہ. اسی طرح عام انسانوں میں سے بھی کسی انسان کی ایسے وقت میں جب کہ وہ بالکل نا امید ہو چکا ہو ایک طرح سے ظاہری مادی مدد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی چیز دکھا دیں، کوئی ایسی غیب سے مدد کر دیں اس کی، اور وہ آگے کسی کو بیان کرے، اور دوسرا انسان اگر اس کو مان جائے تو ماننے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مان سکتا ہے. لیکن یہ لازم ہے کہ خبر کا ذریعہ کیا ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ جو آپ ان یوزول قسم کے واقعات سنیں اب اسی پر ہی یقین کرنا شروع کر دیں، اور پھر لوگ آپ کو لامتناہی خواب سنانا شروع کر دیں اور آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنے اصل دین میں تبدیلی کر دیں. یعنی کوئی ایسا معجزہ، ایسی کرامت، ایسی کوئی چیز آ کے کہے کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا میں نے خواب میں یہ دیکھا اور مجھے پروفٹ نے آ کر یہ بات کہی اور اب میں تو اسی پر عمل کر رہی ہوں، حالانکہ وہ بات شریعت کے خلاف ہے. تو اس سے دین میں تبدیلی نہیں کرنے کی اجازت ہمیں. یعنی دین خوابوں کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہو سکتا، یا دین کے احکامات، کہ کوئی کسی کو خواب میں آ کر کہے کہ اب تمہاری نمازیں معاف ہیں تو اسے نمازیں چھوڑنی نہیں ہوگی. پیغمبر کی وحی کا اعتبار زیادہ ہے بنسبت خواب کے. اور اگر اس کی صحت مشکوک ہو جس کی وجہ سے یقین نہ کیا جائے تب بھی گناہ نہ ہوگا. باقی رہ گیا ایسا مظاہرہ جس کی کرامت ہونے کا صرف فرضی دعویٰ کیا جائے اور اس میں خلاف شرع بات ہو، یہ کسی غیر مومن یا فاسق و فاجر کی طرف سے دکھایا گیا ہو، اسے کرامت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے شعبدہ بازی یا کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اعتدال کی راہ ضروری ہے، نہ کہ یہ انسان ہر چیز کو جھٹلا دے، اور نہ یہ کہ ہر غص و سمین اور ہر سچی جھوٹی خبر کی تصدیق کرتا رہے. ٹھیک، خصوصاً دین کے معاملے میں تبدیلی کے جہاں تک بات ہو. ٹھیک، تو چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر میں بات کر لیتی ہوں تاکہ معجزات کا باب مکمل ہو جائے، پھر کل انشاءاللہ تھوڑی سی کچھ اور باتیں ہو جائیں گی. I know کہ you are tired but ہمت کرنی، عزیمت کی راہ اختیار کرنی. اچھا، اس ٹائرڈنس اور اس تھکاوٹ کا تعلق ذہن سے بھی ہوتا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پر ریلیکس کریں، یعنی میں تو کوئی نہیں ٹائرڈ. آپ سوچیں کہ نہیں کچھ نہیں مجھے. جب آپ سوچے جائیں گے اور سوچ کو طاری کر لیں گے کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو پھر وہی چیز آپ پہ چھا جائے گی. اور اگر آپ اس وسوسے کو جھٹک دیں اور یکسوئی کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہوگی. ایک چیز جو میں بھی چونکہ سالوں بلکہ اب تک طالب علم ہوں، اور ابھی اس وقت بھی جہاں بیٹھی ہوں یہ صرف طالب علموں کی خدمت ہے، ورنہ میں ہوں طالب علم. ٹھیک، میں ہمیشہ یہ کرتی تھی کہ پلاسٹک کی چھوٹی سی تھیلی ایسی لے لی جیسے زپ لاک سے ہوتا ہے نا، اس میں ایک چھوٹا سا رومال گیلا کر کے ڈال لیا. ٹھیک ہے، اور اس کو بیگ میں ساتھ رکھ لیا. جہاں کہیں دیکھا کہ نیند آ رہی ہے تو گیلا نکال کے اپنے چہرے پر مل لیا، آنکھوں پر، اور اپنے آپ کو جگا لیا. چاہے آپ اکیلے بیٹھے، جیسے گھر میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو پڑھتے پڑھتے نیند آنے لگتی، تو اس وقت بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے سونے کا تو سو جائیے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ وقت سونے کا نہیں. تو جگانے کے طریقے سوچیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا، اٹھ کر کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. اگر نیند آ رہی ہے تو اٹھ کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی مشکل میں. وہ بتا رہی ہے کہ لیمو والا پانی جو ہے وہ اگر آپ رکھیں تو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے تو تھکاوٹ کم ہوگی. ٹھیک ہے، اور میں نے بھی پڑھا تھا کہ اگر پانی میں، یعنی اس میں نہ نمک ڈالیں نہ میٹھا ڈالیں، کچھ بھی نہیں ڈالیں، پانی میں صرف لیمو کے قطرے بے شک کر کے ڈال دیں اور اس پانی کو سارا دن آپ پیتے رہیں تو اس سے کینسر کے سیلز جو ہیں وہ بھی مرتے ہیں. بہت سی چیزوں کا علاج ہے. لیکن جن کا گلا خراب ہو وہ تھوڑا ڈالیں، 2-3 قطرے بھی کافی ہو جائیں گے. اور ناشتہ ضرور کریں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات. سب سے بڑا اور پہلا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے عطا کیے گئے ہیں جو اسی جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا کیے گئے اور لوگ اس پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری پیروی کرنے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء علیہ السلام کے فالوورز کے مقابلے میں قیامت کے دن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے،
تو آپ کی جو فوقیت ہے باقی انبیاء کے مقابلے میں، یعنی آپ کو جن بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے، ان میں سے ایک معجزۃ خالدہ، ہمیشہ رہنے والا معجزہ یعنی قرآن مجید ہے. پھر اسراء و معراج، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں بیت المقدس اور پھر اوپر آسمانوں کی سیر کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورۃ الاسراء آیت 1. پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت رکھا یا برکت عطا کی. اور غرض یہ تھی کہ ہم اپنے بندے کو اپنی وہ بعض نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. اور کوئی معجزہ آپ کا؟ شق القمر. یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا پیچھے چلا گیا تھا، یعنی ایک سامنے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر نباتات سے متعلق کچھ معجزات ہیں، کچھ یاد ہے آپ کو؟ درختوں کا آپ کو سلام کرنا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، علی بن ابی طالب سے روایت کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں نکلا تو ہر پہاڑ اور درخت آپ کو سلام کرتا کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا، یہ مسند احمد کی روایت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ اس وقت غمگین بیٹھے تھے اور خون میں لت پت تھے. کچھ اہل مکہ نے آپ کو مارا تھا. جبریل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. جبریل نے عرض کیا کیا آپ چاہیں گے کہ میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے ایک درخت کی طرف دیکھا اور کہا اس درخت کو بلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی تو وہ چلتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. جبریل نے عرض کیا اب اسے واپس جانے کا حکم دیجیے. آپ نے حکم دیا تو وہ واپس چلا گیا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے لیے کافی ہے. پتہ کیا ہوتا ہے جب انسان کو اللہ کے راستے میں بعض اوقات ایسی شدید آزمائش آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت ناراض ہے اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور میری تو پتہ نہیں نجات بھی ہوتی ہے یا نہیں. اور پھر شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جیسے اس کا یقین بھی شیکی سا ہو جاتا ہے اور عجیب کیفیت ہو جاتی. آپ میں سے کبھی کسی کی ہوئی؟ تھوڑی یا زیادہ؟ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں نا ان کے اوپر یہ زیادہ آزمائش آتی ہے، جو کچھ نہیں کرتے ان پہ شاید نہیں آتی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ قطعاً تنہا رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں، خون میں لت پت ہے، غمگین ہے، اداس ہے، تو جبریل آ کر آپ کو تسلی دیتے ہیں. اور پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. جب کبھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو اونچی اونچی یہ پڑھا کریں ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور پھر نعمتیں یاد کیا کریں جو ملی ہیں. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو اس صورت پر عمل کر لی، جو یہ کہتی ہے اس سارے پہ عمل کر لیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں. اور یہ جو کہا گیا نا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی بہت ضروری. اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کے لیول پہ تو نہیں ہوتے نا، وہ تو obviously درجے میں ان سے کم ہے. تو جب درجے میں کم کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے تو آپ کہتے تمہیں کیا پتا، تم کیا جانو. تو اس کو کیا ضرورت ہوتی کہ کوئی ایسا ہو کہ جس کی بات کا یقین ہو، وہ کہے تو پھر ہاں راضی ہیں ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیے کہ کس طرح جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. اور کبھی آپ کی بہت زیادہ ایسی گھٹن کی کیفیت ہو نا تو آپ اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نشانی دکھا
کہ جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، بعض اوقات لوگ آپ کو اتنا جھٹلا دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں شاید میں ہی نہیں ٹھیک، کہ مجھے ہی نہیں کرنا چاہیے. تو اس وقت اللہ سے مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر سیدھے راستے پر ہوں تو مجھے دکھا کہ میں سیدھے پر ہوں. اور اللہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور چیز دکھائے گا. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے راستے پہ چلنے میں سچے ہوں اور وہ آپ کو چھوڑ دے؟ اگر اس کی خاطر لوگ آپ کو ذلیل کریں تو وہ آپ کو چھوڑ دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ضرور آپ کا دفاع کرے گا، وہ ضرور آپ کے لیے مددگار پیدا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو کبھی بھی دین کی طرف آنے کے بعد جو مشکلات آئے، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی دوستوں کی طرف سے، کبھی معاشرے کی طرف سے، کبھی ناسمجھ لوگوں کی طرف سے، تو وقتی طور پہ اثر تو ہوگا، لیکن اس اثر کی وجہ سے اس رستے کو نہیں چھوڑنا، تب استقامت آئے گی. یہ امتحان آتا ہی اس لیے کہ ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے کہ آپ اگلے درجے میں جانے کے قابل ہیں یا پھر پیچھے دھکیلے جانے کے قابل ہیں. آپ کون ہیں، آپ کی ورتھ کیا ہے. آزمائشوں کے بغیر نہیں پتا چلتا. کچھ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ مشکل آتی انبیاء پر ہے، اور پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی بڑی مشکلیں آتی ہیں. اور ٹیسٹ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اور انسان ہے، کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، گھبرا اٹھتا ہے انسان. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کا ایک آدمی آیا جو علاج کیا کرتا تھا. اس نے کہا، اے محمد، آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی. پھر کہا کہ کیا میں تمہیں کوئی خاص نشانی دکھاؤں؟ آپ کے قریب کھجوروں کے اور دوسرے درخت تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے ایک گچھے کو بلایا. وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور سر اٹھاتے اٹھاتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی جگہ واپس لوٹ جاؤ. وہ لوٹ گیا. یہ علامت دیکھ کر اس شخص نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا. پھر کہا، اے آل بنی صعصع، آپ جو کہتے ہیں میں آپ کو کبھی نہیں جھٹلاؤں گا. یعنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لایا. اس سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ٹھیک. پھر کھجور کے تنے کا رونا یاد ہے؟ یہ سب کو پتا ہے نا. کہاں رویا تھا؟ مسجد نبوی میں. کیوں رویا تھا؟ کیونکہ آپ نے اس کو چھوڑ کر دوسرا ممبر اختیار کر لیا تھا. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ اٹھے اور اس کو حق کیا، اس کو دلاسا دیا، اور وہ آہستہ آہستہ آہستہ، جیسے ایک ماں چپ کراتی نا بچے کو، تو آہستہ آہستہ پھر اس کی سسکیاں ختم ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی اونچی رونے کی آواز آ رہی تھی مسجد میں جیسے کوئی ہچکیاں باندھ کے رو رہا ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دیتے تھے، اس پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور وہ اللہ کے ذکر کو سنتا تھا کیونکہ وہ قریب ہوتا تھا اس کے. تو obviously اس کی ایک سعادت تھی جو اس سے ایک طرح سے دور ہو گئی. تو آپ دیکھیے کہ وہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں آتا نا، جب وہ مر گئے تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، کوئی بھی نہیں رویا. تو جب ہم مر جائیں گے کون سی زمین ہمارے لیے روئے گی؟ جہاں ہم کثرت سے سجدے کرتے ہوں گے. جیسے فرشتے ڈھونڈتے ہیں نا ان لوگوں کو جو مسجد میں نہیں ملتے، ان کو کہ روز آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، آج کدھر گئے؟ تو اسی طرح وہ زمین بھی روئے گی جس پہ آپ روز سجدے کرتے تھے اور پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے. تو یہ زمین بھی گواہ ہوگی، یہ فضا، یہ ماحول، یہ ہر چیز گواہ ہوگی. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھے گواہ بنا لیجئے. اور جہاں جہاں غلط کام ہوتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، وہ زمین بھی بولے گی. پھر کیکر کے درخت کا گواہی دینا. ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک اعرابی آیا. جب وہ آپ کے قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ نے پوچھا، کیا تمہیں بھلائی میں کوئی دلچسپی ہے؟ کتنا اچھا طریقہ ہے نا دعوت دینے کا، کسی کو اسلام کی طرف بلانے کا. پہلے خود دوسرے سے بات کی، پھر اس سے مزید تھوڑا سا. الحمدللہ اس طریقے پہ میں نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، یعنی نان مسلمز کو. کس طرح کہ پہلے پوچھ لیا ہاؤ آر یو، پھر اس کے بعد نام کیا ہے، پھر یہ کہ آر یو مسلم، نہیں کیا ہو، یا پوچھ لیا آر یو کرسچن یا کچھ بھی. اچھا کیا ہو، تو اچھا تم کیا مانتے ہو؟ ہم یہ مانتے ہیں. تو میں بتاتی ہوں میں مسلم ہوں اور میں یہ مانتی ہوں، کیونکہ اس وجہ سے.
اور پھر اینڈ پہ ڈو یو بلیو، ڈز اٹ میک سینس؟ کہتے ہاں اٹ میک سینس. تو پھر چلو لا الہ الا اللہ پڑھو. اٹس سو سمپل. یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے کسی سے ڈرنے جھجکنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ بالکل ہماری طرح کوئی انسان ہے. سلام دعا کریں، حال چال پوچھیں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس؟ ایک بات سننا چاہیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بات بتانا شروع کر دیں. تو وہ جا رہا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں. اچھا کوئی اچھی بات سنو گے؟ تو اس نے کہا وہ کون سی ہے، کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ہم تو پھر تھوڑی سی لمبی باتیں کرتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیدھی بات کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ دیہاتی بولا آپ کی اس بات کی گواہی کون دے گا کہ آپ مجھے صحیح بات بتا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیکر کا یہ درخت. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا. وہ درخت وادی کے کنارے پہ موجود تھا. وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہوا. آپ نے اس سے 3 مرتبہ گواہی مانگی. اس نے 3 مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. پھر وہ واپس اس جگہ پہ چلا گیا جہاں وہ موجود تھا. وہ اعرابی اپنی قوم میں واپس جاتے ہوئے بولا اگر لوگوں نے میری پیروی کی تو میں انہیں آپ کے پاس لاؤں گا، اگر نہیں کی تو میں واپس آ جاؤں گا اور آپ کے پاس رہوں گا. یعنی فوراً پہلا کام کیا؟ تبلیغ. میں جا رہا ہوں، میں ان کو بتاؤں گا. مان گئے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنا ایمان تو بچاؤں گا. تو تبلیغ کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے اور لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. کھجور کے ڈھیر کا بڑھ جانا. جابر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہو گئے اور وہ مقروض تھے. یہ صحیح بخاری کا واقعہ. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے. ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں، اور اس پیداوار سے تو برسوں میں قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، اتنی کم ہے وہ پیداوار. اس لیے آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ مطالبہ نہ کریں یا بدزبانی نہ کریں. آپ تشریف لائے لیکن وہ نہ مانے، یعنی جنہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا. تو آپ کھجور کے ڈھیروں میں سے ایک کے چاروں طرف چلے، ٹھیک ہے، ایک ڈھیری جو تھے اس کے چاروں طرف گھومے اور دعا کی. اسی طرح دوسرے ڈھیر کے. پھر آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو. چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھی اتنی بچ بھی گئیں. یہ بھی معجزہ تھا. پھر پتھروں سے متعلق بھی کچھ معجزات ہیں. یہ سارے تو درختوں اور پھلوں وغیرہ کے تھے، کچھ پتھروں سے متعلق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں. یعنی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا. ایک دفعہ آپ احد پہاڑ پہ تھے تو احد نے کیا کیا؟ ہلنا شروع کر دیا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کے ساتھ ابو بکر عمر عثمان تھے. آپ نے اس پہ پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو وہ ٹھہر گیا. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. پھر جانوروں سے متعلق، حیوانات سے متعلق کچھ معجزات ہیں. کچھ یاد ہے آپ کو؟ کون سا؟ اونٹ نے کیا کیا تھا؟ ہاں، اونٹ نے شکایت لگائی تھی. کس کی؟ مالک کی. وہ کیا کرتا تھا؟ اونٹ رو رہا تھا. اچھا پچھلے دنوں میں نے یوٹیوب پہ دیکھا اونٹوں کو روتے ہوئے. ان کے پاس کچھ لوگ جا کے قرآن پڑھتے اور کچھ اونٹ رونے لگتے ہیں لٹرلی. اور یہ سعودی عرب میں مجھے کسی نے بتایا کہ شاید انہوں نے خود بھی مشاہدہ کیا. اور ایک استاد تھے، وہ اپنے شاگردوں کو لے کر گئے اونٹوں کے باڑے میں اور کہا کہ پڑھو قرآن نا. تو اس اونٹ کے واقعی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں نا. وہ بہرحال تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا جس سے وہ پرسکون ہو گیا. پھر فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری آیا. اس نے کہا یہ میرا اونٹ ہے. فرمایا جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے تم اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ محنت مشقت کا کام لیتے ہو. پھر اسی طرح ایک اور بھی اونٹ سے متعلق ہے، سرکش اونٹ. ایک باغ میں داخل ہونے والے ہر بندے پہ حملہ کر دیتا تھا. تو لوگوں نے شکایت کی آپ سے، تو آپ باغ میں تشریف لائے، اونٹ کو بلایا، وہ گردن جھکایا آپ کے پاس حاضر ہوا اور سامنے آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا اس کی لگام لاؤ. وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ کے مالک کے حوالے کر دی. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یعنی نافرمان انسان اور نافرمان جنوں کے علاوہ ساری مخلوق کیا مانتی ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.